علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا. جتھے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چل چلیے. جتھے مدنی دا نی جندڑیے چل چلیے. تھے کوئی نہ تے نی جندڑیے چل چلیے. تھے کوئی نہ نی جند اساں جانا مدینے نو انشاءاللہ. اسی جانا مدینے نو ملنا عربی نگینے نو. اساں جانا مدینے نو ملنا عربی. ہویا شوق ودیرا ہویا شوق ودیرا نی جندڑیے چل چلیے. جتے مدنی نی جند سونا درد ونڈاوے گا سانو گل نال لا. سونا درد ونڈاوے گا سانو گل نال لاوے گا. او دے باج نیرا او دے باج نیرا نی جندڑیے چل چلیے. جتھے مدنی دا نی جند بوٹا یاس دا کلے جاوے گا سانو مدنی جے مل جاوے گا. پاویں سفر لمبے رائے پاویں سفر لمبے رائے نی جندڑیے جتھے مدنی داڑے نے جندڑی. سونا میرے واقف خیالاں دا میرے محرم رازاں دا. سونا واقف میرے خیالاں دا او میرے محرم رازاں دا. سونا دردی او میرا سونا دردی او میرا نی جندڑیے چل چلیے. جتھے مدنی دا جی مل کے پڑھیے نا. جتھے مدنی دا ڈے
چلی. اللہ تعالیٰ سب نو حاضری عطا فرمائے. منگل اور بدھ دی درمیانی جڑی رات ہے امال نامے پیش ہو جانن. اللہ کرے سب دی نامہ امال دے اندر مدینہ شریف تے مکے شریف دی حاضری ہو جائے. جتے مدنی دا ڈیرا نی جندڑیے چل چلیے تھے کوئی نہ تیرا نی جیند. نہایت ہی واجب الاحترام گرامی کے حضرات، شعبان المعظم کے لمحات گزر رہے ہیں. آج شعبان کی 10 تاریخ ہے. 15 شعبان کی رات نامہ اعمال فرشتوں کو دے دیے جائیں گے. اب دیکھیں کہ اس شعبان سے لے کے پچھلے شعبان تک اگر آپ غور کریں تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ دنیا سے چلے گئے. کتنے لاکھوں فلسطینی بم بارود کی نظر ہو گئے. کتنے ہی ایسے بچے جو یتیم ہو گئے، اور کتنے ہی ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ کر قبرستان کے اندر لیٹ گئیں. اور کتنے ہی وہ ارمانوں والے کہ جن کے اوپر لوگوں نے ارمان لگا رکھے تھے اس وقت. اسی لیے شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، کفن سل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں. لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ادھر رہنا ہے، لیکن ان کی قبریں تیار ہو چکی ہوتی ہیں. شیطان بندے کو یاد دلاتا ہے ابھی تو تیری عمر ہی کتنی ہے، ابھی تو نے بڑی دیر زندہ رہنا ہے. میں اور آپ اگر حساب لگائیں تو کتنی ہی زندگی ہم گزار چکے اور کتنی ہی باقی ہے. اگر تنہائی کے اندر میں اور آپ سوچے نا کہ اللہ نے بھیجا، جتنے سال بھی زندہ رہنا اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن بھیجنے کا جو مقصد تھا فرمایا وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا الا لیعبدون کہ اس کی عبادت کریں. اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ہم سوچیں کہ جس مقصد کے لیے خالق کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آیا ہم نے وہ پورا کیا یا نہیں کیا، تو اپنا تو جواب کوئی نہیں ہے. اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، 60 سالہ ویچتے سمجھو کہ 30 سال تو سو کے کٹ چڈے نے نا. سونا بھی ہے نا، دنے بھی سونا، رات بھی سونا، پھر سورج چڑھنے تک سونا. 30 پیچھے رہ گئے، سارے معاملات کیتے، زندگی گزاری. تو جو ایسی راتیں انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں دیتا ہے، یہ گولڈن چانس ہے. گولڈن چانس ہوتا ہے کہ بندے بڑا کچھ کر لے، حالے بھی موقع ہے اور رب نو یاد کر. اور اسی لیے فرق ہے، کچھ چیزوں کی جسامت بڑی ہوتی ہے لیکن ان کی قدر و قیمت معمولی ہوتی ہے، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن قیمت بڑی ہوتی ہے. پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر کا تو اس کی معمولی سی قیمت ہے. ایک انسان کے اندر دھڑکنے والا دل ہے، چھوٹا سا لوتھڑا ہے، لیکن
بندے کے پاس دنیا کی ساری دولتیں بھی ہو، اگر دل تکلیف میں ہے تو بندہ کہے گا ساری دنیا دیو تو اینو ٹھیک کراؤ. تو اس کی قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب مثال کے طور پہ بوڑھے بندے کو پوچھ جوانی کیا ہوتی ہے، کہتا کیا بات ہے، کاش کہ جوانی لوٹ آئے. لوٹ کے تو نہیں نہ آتی، آرزو تو کر سکتا ہے نا بندہ، لیت الشباب، شاید کہ جوانی لوٹ آئے. تو جتنی قیمتی چیز ہے اتنی ہی اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آتے ہی سارے معاملات ہوئے. اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں. اسلام یہ نہیں کہنا کہ 24 گھنٹے میں سیتے بہ، باہر ہی نہیں جانا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے ایک وری بھی مسجد نہ وڑ. فرمایا دنیا کیا ہے، دنیا کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. مثال کے طور پہ کشتی اگر پانی میں رہے تو ٹھیک، تو جب پانی کشتی سے بڑھ جائے تو پھر ڈوب جائے گی نا. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہو، اعمال صالحہ کرو، دنیا میں رہو، احساس، محبت، صلہ رحمی، پیار، تاکہ تیری وجہ سے مخلوق کو فائدہ ہوتا رہے. میں کئی مرتبہ آپ کو مثال دی ہے. بعض کا ایک خاص موقع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے بندے پہ. ایک شخص بی بی صاحبہ آئی، کہنے لگی میرا دل بڑا سخت ہے. بی بی صاحبہ کو ایک بی بی آئی، میرا دل بڑا سخت ہے، میں کی کراں؟ فرمایا موت نو یاد کریا کر. ایک صاحب تشریف لائے، کہا دل بڑا سخت ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو. فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا تو بندے کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی لوہے کو زنگ لگ جائے، وہی لوہا ہوتا ہے کہ 20 من وزن چک لیندہ ہے، زنگ لگ جائے تو شٹانگ نہیں چکتا. فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو اب وہ دل ہے، دل کے اندر کون سا ریگ مال ہے؟ تو فرمایا مفہوم حدیث یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر بندے کے دل کو زنگ لگ جائے تو 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے زنگ اتر جاتا ہے: اللہ کے قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بڑے آسان انداز میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ دل کی سختی اور دل کی نرمی، جدے اندر دل دی نرمی ہوئے، احساس، انس، محبت، خوف خدا. اگر دل سخت ہے، کسی کا احساس نہیں ہوگا، لوگ مرتے ہیں تو کہنے لگا کہ ساری دنیا مر دی ہے، کوئی نواں مرا لگا ہے. کوئی پریشان ہے تو کہتے ساری دنیا ہی پریشان ہے، کوئی نواں پریشان ہے. فلانا مر گیا، سارے مر جانا ہے، کوئی گل نہیں. ایک بندے نے غلط کام کیتا تو 100 سارے 1000 لوگ کی کر دیں. تو یہ دل کا پردہ ہوتا ہے. ایسے لمحات کہ جو 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات بڑے بڑے بندوں کو اللہ بخش دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے بیوی کے ماجہ شریف کے اندر. فرمایا بنی کلب کی جو بکریاں سب سے زیادہ وہ قبیلہ تھا، اس کے
جو بکریاں ان کے بال بڑے زیادہ ہیں، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنی شان کے لائق، سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ کے پیر کیسے ہوں گے، جیسے رب کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ جلوہ گری فرماتا ہے۔ ساری رات اس کی رحمت، ویسے تو ہر رات ہی اس کی رحمت واضح دیتی ہوئے، لیکن وہ خاص رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، شب معنی ہوتا ہے رات، برات معنی ہوتا ہے جہنم سے آزادی کی رات، شب برات جہنم کی آزادی کی رات اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی منگن والا دئیے، ہے کوئی منگن والا، ہے کوئی اولاد کا متلاشی، اس کو اولاد دی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کی مراد پوری کر دی جائے۔ یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوا، سورج کے غروب ہونے سے لے کے جناب طلوع تک ساری رات، اور ساری رات جب یہ سلسلہ ہو تو بندہ گپے شپے لگاتا رہے، لیاؤ چھرلیاں، لیاؤ پٹاخے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لنگر کی رات ہے، صرف چول کھانے کی رات ہے، یا جناب حلوہ پوڑی کی رات ہے، بلکہ یہ وہ نازک رات ہے کہ اتنی نازک رات کہ بندے کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ بندے نے مر جانا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں، جنہیں پیدا ہونا ہے وہ دا بھی نام لکھیا گیا ہے، جنہیں زندہ رہنا وہ دا بھی لکھ دیتا گیا ہے، جنہیں دنیا چھڑنی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا، شاید کے میوی کے غوث پاک فرماتے ہیں کہ لوگ شادی کی تیاریوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بعد موقع ایسے موسلا دھار بارش کی طرح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو بخشش کی سند مل جائے۔ ہو سکتا ہے ایک گھڑی بندے کا دل تڑپا، آنکھ سے آنسو نکلا، رب کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا جاؤ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہو یا یہ تو بندہ ایسا ہے، یہ کیا ہے، ایسے سال بعد مسیطے بڑے ہیں، وہ سال بعد ہی اللہ نے توفیق دے چھڑی تے ملی تے ہے نا، پاویں سال بعد ہی آیا، پاویں انہوں نہیں نماز پڑھنی آئی، پاویں انہوں کچھ بھی نہیں کرنا آیا، پھر بھی کچھ سوچ کے تے آیا ہے نا، چل یار اسی بھی کچھ سجدہ دے لیے، ٹوریا ٹوریا جا فریدا، ٹوریا ٹوریا جا، جے کوئی بخشیا مل جائے تے تم ہی بخشیا جا۔ تو اس لیے جو اس ہفتے میں رات آنی ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ نازک فیصلے، پٹاخوں کی رات نہیں ہے، چراغاں کی رات نہیں ہے، صرف لنگر کی رات نہیں ہے، جہنم سے آزادی کی رات۔ ساری رات حضور تو ویسے ہی جاگ دین، ساری رات اللہ فرمانا حبیب تھوڑا جا کم جاگیا کرو، لیکن اس خاص رات کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے جاگ رہے ہیں، اللہ کے اولیاء، فقہاء، صلحاء اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں۔ تو شب برات جہنم سے آزادی کی رات، نازک فیصلوں کی رات، تو اگر ایسے لمحات بندے کو مل جائیں تو پھر کیا مانگے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب حضور ہر رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیا حضور معاذ اللہ گناہ گار ہے؟ نہیں، حضور کا اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا مطلب کیا؟ یا اللہ میرے صدقے میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے یہ عظمت اور شان کی رات ہے کہ دل کی نرمی کی رات ہے، اور سب سے بڑی وجہ فرمایا کہ جس بندے کا دل نرم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ مخلوق خدا سے
رحم دلی کی توفیق ملتی ہے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بڑی مرتبہ یہ بات حدیث پاک سنائی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بی بی تھی کوٹھے والی. وہ جناب دیکھیا تے ایک کتے دا بچہ انہوں پیاس لگی ہے تے زبان وہ نکلی ہے باہر. وہ دل چ رحم آ گیا. رحم دلی اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے. تو جے دل سخت ہوئے کہ ایک کتا مر گیا انہوں پتہ نہیں کسی نے دوائی شوائی دیتی ہونی جان دے ہو. ایک محدث کا واقعہ ایسے نا قلم کے ساتھ، اس وقت یہ پنسلیں نہیں ہوتی تھیں، یہ سیاہی دوات ایسے لکھ رہے تھے نا، تو ایک مکھی بہ گئی. وہ روک گئے، یار پتہ نہیں کنی تیل لگی ہے انہوں. جنی دیر مکھی نے چوسی سیاہی پی گئی اڑ گئی. خواب چ دیکھا انہوں نے کہا جی کیڑی نیکی تہاڈی بخشش دا سبب بنی ہے دسو. انہوں نے کہا بڑیاں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وجہ تو مینوں بخش چھڈیا میں مکھی نو سیاہی پین چھڈی. وہ بی بی دیکھیا کہ کتے دے بچے نو پیاس لگی ہے. وہ دل چ رحم آیا. انہیں جناب دوپٹہ لایا، اپنے موزے نہ بنیا تے خوہ چھٹیا. کنا کا پانی آیا ہوگا اندازہ لا ہی لو تسی. کتے دے منہ نو لایا چھوٹا کتورا سی. اسے وجہ اللہ تعالیٰ نے وہی بخشش فرما چھٹی. اگر کتے تے رحم کیتا جائے تے اللہ تعالیٰ بندے نو بخش چھڑدا ہے. تے جے بندے تے رحم کیتا جائے، مخلوق خدا تے رحم کیتا جائے، مخلوق خدا تے مہربانی کیتی جائے. اس لیے فرمایا کہ یہ خاص رات یعنی کہ جو شب برات اس ہفتے میں آئے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کر دیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے. مختلف الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ کچھ حدیث پاک میں کچھ کا ذکر، کچھ میں کچھ کا ذکر. ان میں سے کیا ہے؟ قطع تلقی کرنے والا، متکبر، تکبر بڑا ہے. حضور کے ایک صحابی تھے، سرکار فرمانے لگے جو بندہ دروازے سے آئے گا نا وہ یقینی طور پہ جنتی ہے. سارے لوگ مشتاق تھے کہ کون آتا ہے. ایک انصاری صحابی تشریف لائے، ہاتھ چ جتی پھڑی ہے تو داڑھی چو پانی دے قطرے چو رہے نے یا بکل جی ماری ہے. لوگ مشتاق ہوئے کیا بات ہے. اگلے دن پھر حضور نے کہا کہ جو بندہ یہاں سے آئے گا وہ جنتی ہے. تے اگلے دن بھی ہوئی. تیسرے دن حضور نے کہا فرمایا جڑا بندہ دروازے چ آئے گا نا وہ جنتی ہے. تے تیجے دن بھی ہوئی. حضور کے ایک صحابی چلے پیچھے پیچھے ملے، جنہوں کوئی پیر کہہ دے کہ جناب ہے میرا مرید ہے جنت چ نہیں جائے گا. وہ مرید آندے ساڈے پیراں کیا پیر ہونا پتہ نہیں اپنا پتہ نہیں جنت چ جانا کہ نہیں جانا. اور یہ بات یاد رکھیں، ہر بندہ پیر نہیں ہوتا کہ میں پیر ہوں تو پیر بن گیا ہے. پیر وہی ہوتا ہے جی شکل صورت مصطفیٰ والی ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ بھاویں پیر بن جائے، پیر وہی ہوتا ہے جڑا کامل ہوئے وہی پیر ہوتا ہے. جڑا کامل کوئی نہیں وہ پیر ہوتا ہے. ولی نہیں ہوتا، بڑا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہوتا. اب جن کو حضور کی زبان سے ملی سرٹیفکیٹ یہ جنتی ہے. میں بھی کہ شاید عبداللہ بن عمر وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چل پڑا. میں نے ایک بہانہ لیا، میں کہا جی انج کرو. بہانہ یعنی کہ خود ہی تراشا کہ چلو میں 3 دن رات نہ کر رہا، مینوں دسن تے صحیح کہ کیڑا عمل کیتا ہے کہ ایڈا وڈا مقام حضور آکھیا جنتی ہے. کہنے لگے بیلیا میری تے میرے ابے دی تھوڑی جی گل بات ہو گئی ہے، 2-3 رات مینوں اپنے گھر رکھ لا، پھر چلو صلح صفائی ہو جائے گی، ابے دا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. کہتے پہلی رات رہے نماز پڑھی ہے تو منجی تے لمبے پی گئے نے، سو گئے. تہجد ویلے اٹھے نے، بس اینا ضرور کر دے سی کہ جدوں کروٹ بدلنی اللہ
اللہ کا ذکر کرنا. فجر ہوئی تو میں سوچیا کہ یار میں تو کیا سی پتہ نہیں ساری رات پتہ نہیں کیڑی عبادت کر دیں تو مینوں تو کوئی چیز نہیں نظر آئی. چلو اگلی رات بھی انج گزری, تیسری رات گزری, چوتھے دن کہ میں جی السلام علیکم, مہربانی تہاڈی 3 دن اپنے گھر رکھیا جے تے میری تہاڈی ملاقات ہن ختم ہے. میری تے میرے ابے دی لڑائی کوئی نہیں سی ہوئی. میں تے حضور دی زبان تے سنیا سی کہ جڑا بندہ آئے گا وہ جنتی ہے. 3 دن تسی آئے ہو تے مینوں کوئی خاص گل نہیں نظر آئی. میرے تے ذہن چ سی کہ پتہ نہیں رات کیڑا تسی ورد کردے ہو, کیڑے ذکر و اذکار چ مشغول رہندے ہو. ویسے بھی حدیث پاک دا مفہوم ہے وے کہ جڑا بندہ عشاء پڑھی سو گیا, فجر پڑھ لی جماعت نال, ساری رات اللہ عبادت دا ثواب عطا فرمانا ہے. حدیث پاک دا خلاصہ ہے. وہ کہنا کہ گل سن یار میرا تے عمل کوئی خاص کوئی نہیں, لیکن اینی ضرور ہے وے تے کدی کسے مسلمان دے بارے آپ دل وچ کینہ نہیں رکھیا. میرا دل صاف ہے, مطلب ہے کہ پاویں لکھاں بھی کسے کول ہون, جو مرضی کیتا ہے آپ کدی حسد کیتا ہی کوئی نہیں, کوئی عمل نہیں ہو ایڈا خاص, لیکن میرا دل لوکاں واسطے صاف رہندا ہے. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دروازے سے آئے گا یقینی طور پہ جنتی ہے. رشتہ داری توڑنے والا, تہاڈی ساڈی مکی, تیرا گھر ہو میرا گھر ہو کام ختم ہے, کوئی چکر نہیں. رشتہ داری توڑنے والا اس بندے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے, یہاں تک کہ اگر ناراض ہے تو اپنی ناراضگی کو دور کر لیا جائے. اور ویسے بھی اس بات کی ممانت ہے کہ مسلمان کو بلا وجہ شرعی عذر 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہنا بھی نہیں چاہیے. مشرک, شرک کرنے والا, کاہن, نجومی, اج کل تو نجومیاں دی لینی لگی ہے نا, وہ جناب سڑک دے کنارے پھٹا لا کے بیٹھے نے, جی آؤ قسمت بدل دیں گے, ہمارے پاس آئیں, ویزا لگوائیں, ساڈے کول آئیں, نمبر دسیے تانوں, ہاتھ دے کے تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. میں جے تو ایڈا ہی تو دسن والا ہوندا تو آپ سارا دن روڈ دے اوتے کھے کھا رہے ہیں. سمجھ لگی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. کسی بندے کے پاس گیا, میری قسمت میں کیا لکھا ہے, انہوں نے کہا اچھا تیری قسمت چ اے لکھا ہے, انہیں تصدیق کی تھی, 40 دن نماز منہ دا چکر ختم ہے دا. اور جو بندہ مومن ہوتا ہے اس کا اعتقاد نہیں ہوتا. ہاں ذکر و اذکار, کچھ حدیث پاک کے جملے ایسے ہیں اس کا ذکر کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ حالات اچھے کر دے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں صورت واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں کبھی فاقہ نہیں آتا. فرمایا گھر میں جاؤ تو سلام کر لو, جب سلام کرو تو قول شریف پڑھ لو, اس کی برکت یہ ہوگی. پوچھا کہ کوئی بندہ کوئی بھی نہیں سلام کرے پھر بھی سلام کرو, فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. یعنی کہ بندہ گھر گیا تو السلام علیکم, پھر گھر نماز پڑھ کے ٹوٹ گیا تو السلام علیکم. السلام علیکم تو ویسے بھی بڑھ کے برکت ہے. کئی بندے آتے کہ ہوں میری کلی بڈھی گھر ہے میں انہوں سلام کرا, جی ہم بڈھی نو ہی سلام کری رہا. بھائی وہ بیوی ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ ان کو سلام کر دے. سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تواڈے اوتے اللہ تعالیٰ کا سلامتی تے رحمت ہوئے. تو اس لیے بڈھی نو سلام کر لگیا شرم نہیں ہونی چاہیے بندے نو, میں بڈھی نو سلام کرا تے ماما کر لا, شام نو روٹی نہیں کھانی, کی خیال ہے؟ تو اس لیے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوی ہو, ماں ہو, بہن ہو, آپ گھر میں آئے تو سلام کریں, اس سے خیر و برکت ہوتی ہے. جائیں گھر میں 3 مرتبہ قول شریف پڑھ لیں, اس میں اتنی خیر و برکت ہے, اتنی خیر و برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر جو ہے وہ رحمتوں اور مال کے خزانے کھول دیتا ہے. تو جس گھر میں, اور پھر یہاں تک بیان فرما دیا مشرک اس کی بخشش نہیں ہے. اور ایک اور بندہ جس کا ذکر فرمایا گیا, فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو شراب کا رسیہ ہے, شراب پیتا ہے تو معافی مفی بھی کوئی نہیں مانگتا. تو فرمایا شرابی کی ایسی رات معافی شافی کوئی نہیں. ہاں اگر سچے دل کے ساتھ وہ بھی معافی مانگ لے,
حالانکہ جہاں یہ آتا ہے کہ شرک ان شرک ظلم عظیم، فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے، فرمایا اللہ ہر ایک چیز نو معاف کر دے گا لیکن شرک نو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں یہ بات ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جڑا بندہ شرک کرتا رہا تے شرک تے ہی مر گیا انہوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو کئی ایسے بندے میں دکھانا تاریخ دے اندر جڑے شرک کرتے رہے نے، اللہ نے اللہ کو معافی منگی ہے، سچے دل نہ کلمہ پڑھیا، اللہ تعالیٰ نے جنتاں دی سرٹیفکیٹ جاری فرما چھڈے۔ یہ کی مطلب ہے کہ اللہ شرک نو معاف نہیں کرے گا کہ شرک ہی کرتا رہا تو شرک تے ہی موت آئی، وہ دی معافی نہیں۔ اگر مشرک بھی سچے دل نہ توبہ کرے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھ لے، اللہ کو معافی منگے، مالکا جو کچھ ہو گیا ٹھیک ہے، میں معافی منگنا، گناہ گار ہوں تو میں تے تیرے حبیب دا غلام بن گیا، تے ایسے بندے دی بھی اس رات توبہ قبول ہو جانے۔ ماں باپ کا نافرمان، حج کری جائیے، ابے نہ گل کر یار، وہ نہیں وہ میں وکھرا تے ابا وکھرا، میری دکان ہی نہیں چلتی، ماں پیو کدے چ رہندے نے، وہ میں شہر رہنا تے وہ ابے ہونی پنڈ ہی رہندے نے، تے میں پھر دکاناں بھی انہاں دیاں چلنیاں جنہاں دے ماں باپ راضی نے۔ کی خیال ہے؟ پیر ہے، مرید ہے، عامل ہے، عام ہے، خاص ہے، ماں باپ ناراض ہیں، علی پور ٹر جا، داتا صاحب ٹر جا، بابا فرید ٹر جا، سلطان باؤ ٹر جا، گنج شکر کو ٹر جا، سارے نو چھڈ داتا مدینے ٹر جا، مکے ٹر جا، ماں باپ ناراض ہے تو وہاں بھی آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی ہے لا لبیک، حاضری کا کوئی چکر نہیں۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو تب اللہ رسول راضی ہوتے ہیں۔ اس کے میں لا تعداد آپ کو حدیث پاک سے مثالیں پیش کر سکتا ہوں، تو جن کے والدین ناراض ہیں تو بندہ معافی مانگ لے، تو جہاں ماپیاں دی کو معافی نہیں مانگ سکتا پھر چودھریاں دے پیری پہ معافیاں مانگتے ہیں۔ پیران دے ہاتھ چومو، 100 واری چومو، تے ماں باپ نو ناراض کر کے پاویں جتھے مرضی ٹر جو تو فرمایا کوئی چکر ہے۔ حضور کے صحابی تھے، ماں کہتی ہے کہ تو جہاد پہ جانا چاہتا ہے، چوری چوری آ گیا حضور میں جہاد پہ جانا ہے، ماں بڈھی سی ٹردی سارے نہ آئی، حضور میں بڈھی ہاں، منڈا میرا جوان ہے تو کہنا میں جہاد کرنا ہے، حضور دسو میں رفع حاجت واسطے بھی نہیں جا سکتی، میں نبی نہیں ہاں، یہ آندا میں جہاد پہ جانا تو کی کراں، یہ ٹر گیا تو میری خدمت کون کرے گا؟ حضور نے سختی سے کہا، فرمایا جا ماں کی خدمت کر، تو یہاں بیٹھ کے خدمت کرے گا اللہ جہاد کا ثواب بھی تمہیں عطا فرما دے۔ گھر میں بیٹھ ماں کی خدمت کر، اوتھے جنگ لگے گی، تیر چلن گے، سارا کچھ ہوئے گا، تینوں گھر بیٹھے ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ تو آپ کئی مرتبہ سنتے رہتے ہیں، فرمایا رب کی رضا وہی ہے جو ماں باپ کی رضا ہے۔ ماں باپ نو بندہ ناراض کر کے کہ رب راضی ہے، پاویں دل نو سیدھا سیدھا کر لے، خیر ہے ماں مندی نہ منے اللہ تے منے نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیا، ان کو تو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا نا۔ اسلام کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، باپ کے مرنے کے بعد ماں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، اور آج بھی ایسے ایسے لوگوں کے مذہب ہیں، 70 سال تو اگے گئی عمر تو انہیں چک کے پہاڑوں کو تھلے مار دے، بس ٹھیک ہے جی ساڈا مکمل کام ہے۔ آپ چلے جائیں یورپ کے اندر اولڈ ہاؤس ہے، سال بعد جانے نے ماں پیو جو زندہ سلام کر کے واپس آ جاندے سال بعد۔ ساڈے کئی لوگوں کو بھی بڑی بیماری ہے جی، یہ مدر ڈے ہے، سال چ ایک دن ماں دا دن ہے جی، کی ہے جی فادر ڈے ہے، کی ابے دا دن ہے، سال چ ایک باری۔ اسلام میں سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے نہیں ہے، اسلام میں تو 24 گھنٹے فادر ڈے ہے، لمحہ لمحہ، ہر وقت، ہر سانس۔ اور یہاں تک کہہ دیا، فرمایا تیری جنت تو ماں کے قدموں تلے ہم نے رکھ دی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کئی بندے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ماں دے پیچھے لگ کے ابے نو گالاں کڈی آندے، کئی بندے سی ویکھے ماں نے پیچھے لائے نے
اے بڈھے نے کی کرنا, ساری عمر انہیں تو کچھ کیتا نہیں, ساری عمر تو انہیں بھراواں دا کیتا ہے, اپنی اولاد دا تے کھ کیتا کوئی نہیں. تہاڈا پیو ہے, تہاڈے پیو نوں عقل ہی نہیں آ سکتی. ایہو جی بڈھی دا جنم ایک وکھرا ہی VIP محل ہے. یعنی کہ یہ میں اپنی طرف سے ڈائلاگ نہیں مارا, آپ کے شاید جس طرح کو ڈائلاگ مار دیا ہے. جڑی بڈھی اپنے نیاڑیاں نو بندے دے خلاف کرے او دا خاص ہی محل ہے جنم چ. وہ عورت جو شوہر کے خلاف اپنے بچوں کو کرے اس کا کوئی خاص ہی درجہ ہے جنم میں. ماں پیچھے لگ کے تے ابے نو گالاں کڈنیاں تے پھر کہاں میری بخشش ہو جائے گی اس رات, اے کوئی چکر نہیں ہے. اور اگر تیری جنت تیری ماں دے پیراں تھلے ہے نا, تے ماں دی جنت کتھے ہے؟ بندے دی تابع داری وچ. اگر حدیث پاک کئی مرتبہ تسی درس سنو گے روزیاں دے اندر بھی فرمایا کہ جے شوہر دے پورے جسم دے چھالے بنے, عورت زبان نال بھی صاف کرے تے پھر بھی اپنے شوہر دا حق ادا کر سکتی نہیں. اینی تقید ہے. ایک بڈھی آئی نا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمبی حدیث ہے, میں اس کا خلاصہ پیش کر کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں, باقی ویسے شب برات کو باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ. بی بی صاحبہ آئیاں, کہنے لگی حدیث پاک دا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, بالکل خلاصہ اپنے لفظاں چ, ہو بو حدیث دے لفظ نہیں, خلاصہ وہ ہی ہے. بی بی آئی کہنے لگی بندہ گھر چلا دور, وہ تو لوگ سفر کرتے 2-2 4-4 مہینے لگ جاندے سن سفر تے. بندہ جا کے کہنے لگا بھئی میری اجازت تو بغیر گھروں باہر نہیں نکلنا. بندے ہونی ٹور گئے تے بڈھی دا ابا بیمار ہو گیا. بڈھی اتے وے تے تھلے وہ والدین رہنے رہے. بڑی پریشان, پیغام بھیجیا حضور کو پوچھ کے آؤ کہ میرا شوہر جڑا سی نا جان لگا مینوں کہہ گیا گھروں باہر, ہن پوچھو ابا میرا بیمار ہے تے میں کی کراں, تر جاواں پوچھن تو بغیر ہی. سرکار فرمان لگے بہتر اے وے کہ تو اپنے شوہر دی تابع داری کر. اتنے بندے نو کیا ہوتا ہے میں دکان تے چلی ہاں, پورا بازار پھر گیا اسی تو فلانے دی دکان تے گئے ہاں. بندے نو پتا بھی نو بندہ ایک دکان تے گیا, پورا بازار گھوم کے اسی تو ایکو دکان تے گئے ہیں. بیمار ہو گیا شوہر والد, سرکار کو پوچھا, سرکار نے یہ نہیں کہا کہ چلو میری اجازت ہے تو جا, نہیں. ابا جی فوت ہو گئے, پھر پیغام بھیجیا میرا والد فوت ہو گیا تو شوہر نے کہا تھی جانا کوئی نہیں, دسو. فرمایا بہتر تیرے واسطے یہی ہے کہ شوہر دی تابع داری کر. اے چھوٹی موٹی گل نہیں, بڑی وڈی گل ہے. پیو مر گیا تے بڈھی اتوں تھلے نہیں اتر سکتی. حضور فرماندے میری گل یہی ہے کہ فوت ہو گیا دفناتا. پھر پوچھا گیا, فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ نہ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما چھڑی ہے. تو اس لیے والدین کا جو مقام ہے وہ ایک مقام ہے, لیکن جننے بھی اولاد دے رتبے نے تے جڑا بڈھی نو مقام ملیا نا بی بی صاحبہ نو کہ جدے تھلے پیر دے تھلے جنت ہے, او دی جنت شوہر دی تابع داری دے اندر ہے. فرمایا جدے اتے شوہر راضی دنیا تے گئی ہے تے او دا خامد راضی ہے. اج کل بڑھیاں جی اونتر جانے تے راضی ہو ہی نہیں سکتے, بڑیاں زبان دراز بڑھیاں. اے جی کی کریے مولویاں دیاں گلاں سنیے, بندہ تے گالاں کٹدا رہندا تے ہن کی کریے اسی اگوں صلاਤਾਂ پڑھیے. یہ صرف دین سے دوری ہے. کئی ایسی بے وقوف بیبیاں میں ہم نے دیکھے بندیاں نو برابر دی گال کٹ دیاں, برابر دی پورا یعنی کہ سنگ پھسانا ہے. تو پھر تسبیح لے یہ معذرت کے ساتھ کئی بندے غصے بندے دے خلاف چگلیاں ککھ نہیں کیتا ساری عمر.
جدوں بولدا ہے پتہ نہیں کی کردا ہے، نال تسبیح بھی پھیری جانی ہے تے نال شوہر دیاں جناب چگلیاں بھی نال نال کیتیاں جانیاں۔ اللہ تعالیٰ نو ایہو جی تسبیح دی لوڑ نہیں۔ فرمایا جے جنت چاہنی ہے، خامد راضی ہے تے پھر تیری جنت پکی ہے، بندہ ناراض ہے پاویں کعبے بھی۔ اب دیکھیں یعنی کہ شرعی اصول یہی ہے۔ بڈھی کہندی میں عمرے تے جانا ہے، بندہ آندا کل ہی ٹر جا، شوق بڑا ہے مینوں، شوق مدینے نو جاون دا۔ ایک بندہ پہ پڑے میں مدینے چلی ہاں تے مینوں پاؤ پھلاں دے آ، میں تو بڈھی ہاں بندہ ہے۔ وہ ایک ویسے ایک دن میں وہ جناب یوٹیوب تے نات میں رب لے گیا مینوں شہر مدینے تے ایک حاجی لایا گھٹ کے سن میں لعنت دے رہے تھے، تو حاجی دے گلے لگن چلی اتنے۔ رب لے گیا مینوں شہر مدینے تے ایک حاجی لایا گھٹ کے سینے، میں لکھ دی لعنت ہے۔ نہ تو بھی کوئی اصول ہونا چاہیے، رب لے گیا مینوں شہر مدینے تے اوتھے ایک حاجی مینوں گھٹ کے لایا تے بڈھی نعت پڑھ رہی ہے۔ شریعت کا اصول ہے بڈھی کو پیسے بھی بڑے نے، حج بھی کرنا ہے، بندہ نہیں نال۔ شریعت آندی ہے جنہیں مرضی پیسے نے تیرے تے حج ضروری، ہاں بچے کو لے جے، اپنے بھرا نو لے جا، اپنے منڈے نو لے جا، تے جے کوئی بھی نہیں کلی جانی ہے تے پھر جڑے ہوندے نے نا ٹریول ایجنسی والے، وہ تو تمہوں جڑے مرضی مولوی کو لا کے ہاں جی دیکھو جی اے فلانا فتوی ہے، فلانے مولوی صاحب نے لکھا 60 سال دے اوتے بڈھی جا سکتی ہے۔ وہ بڑے فتوی شتوے جویں ہر بندے نے فتوی رکھے ہوندے نے، جبکہ شریعت میں پاویں میرا مسئلہ ہوئے تو پاویں جتنا مرضی مسئلے شریعت کے پھر نہیں بدلتے۔ تو فرمایا کہ جس کا شوہر ناراض ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو اس ہفتے میں رات آئے گی 15 شعبان کی رات، نازک فیصلے ہیں، نازک لمحے ہیں، اور آخری گزارش ہے، اکثر دکاندار ادھر بیٹھے ہیں، جے دکاندار پٹاخے نہیں لے گے تو لوکی کتوں لین گے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جے دکاندار پٹاخے نہ لیا تو چھوٹے دکاندار، تو جب چھوٹے دکاندار نہیں لین گے تو پٹاخے کتوں کون چلائے گا؟ تو اس لیے اگر بچے ہیں تو بچوں کو سمجھائیں پیسے خرچ لو پٹاخے لینے، تو دکانداروں نے چاہیے کہ تھوڑے بہتے پیسوں واسطے عوام دا جینا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ دکانداروں بھی چاہیے کہ اس رات تو پہلے اس ہفتے پٹاخے پٹوخے نہ لیان۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ انشاءاللہ جویں حسب سابق محفل بھی ہوندی ہے، محفل ذکر بھی ہوئے گی، صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی، ذکر و اذکار بھی ہوئے گا۔ منگل تے بدھ دی درمیانی رات، مطلب کہ جی اج منگل ہے تے آن والی جڑی رات ہے وہ شب برات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔